جبریل رک گئے. حضور نے فرمایا حل لک حاجۃ الی ربک. جبریل تو اس سے آگے نہیں گیا, آج میں جا رہا ہوں, کوئی دل میں حاجت ہے تو بیان کر, میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا. جبریل نے کون سی خواہش کی ہے, کیا آرزو پیش کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل میں یہ آرزو ہے, آپ کے گناہگار امتی جب پل صراط پہ چڑھیں اور ان کے قدم لرزنے لگے, پھسلنے لگے, لرزش کھانے لگے, قریب ہو کہ وہ دوزخ میں گرنے لگے ہیں, اللہ مجھے اذن دے میں آپ کے گناہگار امتیوں کے پروں قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا اور انہیں اٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچا. شارحین لکھتے ہیں جبریل نے یہ خواہش کیوں کی کہ میں آپ کی امتیوں کی خدمت کروں؟ اس لیے کہ جبریل جانتے تھے حشر میں حضور کی توجہ اپنی امت کی طرف ہوگی. اگر حضور کی نظر میں منظور ہونا ہے تو امت کی خدمت میں لگ جائے. اب میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا, بس جملہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, اگر حضور کی نظر میں منظور ہونا ہے تو حضور کی امت کی, جو حضور کی امت کی خدمت کرتا ہے اللہ کے رسول اس میں خوش ہوتا ہے. اور اگر آپ کوئی خدمت نہیں کر سکتے تو نماز کے بعد دعائی کر دیا کرے گا اللہ حضور کی امت پہ کرم فرما. یہ بھی ایک خدمت ہے کہ آپ امت مسلمہ کی خیر مانگتے ہیں. جبریل سدرہ پہ رک گئے, حضور آ کر چلے. اب یہ معراج کا خاص مرحلہ ہے, تیسرا مرحلہ. یہ جو پیچھے حضور نے فاصلہ طے کیا ہے یہ بہت بڑا فاصلہ ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے. تو سدرہ تک کتنا بن گیا جی؟ 7 آسمان ہیں, ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ. سدرہ تک 40 بن گیا, کیونکہ 7ویں آسمان سے سدرہ تک بھی 500 سال کا. 7ویں آسمان کے اوپر پھر سدرۃ المنتہا تک وہ بھی 500 سال کا فاصلہ. 500 سال یہ ہو گئے 400 سال. کتنا طویل فاصلہ. پر دل کے کاموں سے سنیں, یہ فاصلہ تھوڑا ہے. جو سدرہ سے آگے حضور نے طے کی ہے وہ زیادہ ہے. یہ جو پچھلا فاصلہ ہے یہ بہت تھوڑا ہے. جو سدرہ سے آگے حضور نے طے کی ہے وہ دشوار گزار بھی ہے اور طویل ترین بھی ہے. سدرہ سے پچھلا فاصلہ تو بہت تھوڑا ہے. اس پر میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں, بہقی شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. حضور نے فرمایا, حضور کی خدمت میں سوال کیا گیا حضور آپ کا سب سے بڑی آیت کون سی اتری ہے؟ حضور نے فرمایا آیت الکرسی. اور پھر حضور نے اس کی تشریح میں فرمایا 7 آسمان اور ان کے نیچے جو کچھ ہے یہ اس کرسی کے سامنے اس طرح ہے جیسے صحرا میں کوئی ایک انگوٹھی پڑی ہوئی. ایک انگوٹھی, اس کا کتنا ایک حد درد ہے, چھوٹی سی انگوٹھی, بہت بڑا صحرا ہو اس میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو, کیا حیثیت ہے اس چھوٹی سی انگوٹھی. بہقی شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ذر غفاری راوی ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ 7 آسمان اور ان کی وسعت کرسی کے آگے ایسے ہے. قرآن کہتا ہے واسعہ کرسی السماوات والارض. اللہ کی اس کرسی نے, اس کی حقیقت بھی نہیں بیان کی جا سکتی کہ وہ کیسی ہے. اس نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا. تو 7 آسمان اور ساری زمین یہ کائنات اس کرسی کے سامنے ایک انگوٹھی جتنی حیثیت رکھتی ہے. اور آپ دل کے کان کھول کے سنیں, وہ جو اتنی بڑی کرسی ہے وہ عرش کے سامنے ایک انگوٹھی کی حیثیت رکھتی ہے. اب آپ اندازہ کر لیں عرش کتنا بڑا. وہ جو کرسی ہے بہت وسیع, وہ عرش کے سامنے اس طرح ہے جس طرح بہت بڑے صحرا میں کوئی چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سدرۃ المنتہا سے پچھلا جو سفر ہے وہ تھوڑا ہے, اس سے اگلا جو سفر ہے وہ طویل ترین ہے. دوسری بات, حضور سدرۃ المنتہا سے آگے چلے, جبریل پیچھے اور براق نیچے, تمام مخلوقات نیچے رہ گئی. رف ایک سبز رنگ کا تخت ہے جس پہ حضور بیٹھے ہیں, اور ایک مقام تک, مقام نور تک وہ تخت ساتھ گیا ہے. لیکن جب مقام نور میں داخل ہوئے تو تخت بھی رہ گیا اور حضور تنہا داخل ہوئے, اکیلے آگے تشریف لے گئے. یہاں تک آئے ہیں
اور حضور بھی کریم۔ اللہ کا نام ہے رحیم، جب اس پردے سے گزرے رحمت کا رنگ چڑھا، اللہ نے اپنے نبی کو بھی رحیم بنا دیا۔ سورہ توبہ میں ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم، اللہ کا نام ہے رؤوف، جب پردہ رافت سے گزرے رافت کا رنگ چڑھا، حضور اللہ کے رنگ میں رنگے گئے، امت کے لیے رؤوف بن گئے۔ پردہ جفاتیہ سے گزرے خود شفاعت بن گئے، پردہ قادریہ سے گزرے قادر بن گئے، پردہ رحیمیہ سے گزرے رحیم بن گئے، پردہ ستاریہ سے گزرے ستار بن گئے، پردہ غفاریہ سے گزرے غفار بن گئے۔ جب ان تمام اسماء و صفات کے پردوں سے گزر کے عرش عظیم سے بلند ہو کے کعبہ قوسین کی طرف بڑھے تو قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، خدا نے فرمایا میرے محبوب تیرے ظاہر و باطن پہ میرا رنگ چڑھ چکا ہے، تیری آنکھوں پر بھی تیرے دل پر بھی میرا رنگ چڑھ چکا ہے۔ دنا مصطفیٰ قریب ہوئے، فتدلی، رب نے فرمایا میرے محبوب تو نے میرے قریب ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اب تو ٹھہر جا، تیرا رب تیرے قریب ہوتا ہے۔ میرا اللہ قریب، پھر خدا اپنی شان کے مطابق قریب ہوتا ہے۔ اور بعد نے کہا دنا فتدلی، قرب ذات ہوا، پھر قرب صفات ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، او ادنی کی خلوت میں پہنچے تو حلیم کبریا سے صدا آئی، پھر کہا حق نے پیارے مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ، دیکھنے کا مزہ، ما زاغ البصر وما طغى، حضور نے اس طرح دیکھا ہے کہ دیکھنے کا حق ادا کر دیا۔ یہاں یہاں ایک خاص بات جس کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے، یہ ایسا قرب نہیں کہ ادھر سے خدا آیا ہو ادھر سے حضور گئے ہو، یہ سمتوں کا قرب نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اور جس کے لیے سمتیں اور جہتیں ثابت ہو، کسی ایک جہت میں ہے دوسری جہت میں نہیں، وہ اللہ نہیں ہے۔ خدا ہر جہت میں ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر مکان میں۔ اور فکری نے کیا خوب لکھا ہے، آپ مکانوں خالی، اس کی کوئی مکان نہ خالی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور و ادنا میں گئے تو ایک طرف سے خدا آیا ایک طرف سے مصطفیٰ آیا، نہیں، یہ قرب اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اس طرح قریب ہوا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اب اتنا ہی کہوں گا کہ عقل تھوڑی ہے اور وہ مقام کو نہ دے، یا پھر ایک آسان سی مثال دے رہا ہوں، اگر آپ غور کریں تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک ہے قرب ذات، ایک ہے قرب صفات۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، میں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ ذرا ان دونوں آیتوں میں فرق تو بتائیں کیا ہے۔ کہیں فرمایا اذا سالک عبادی، کوئی بھی بندہ پوچھے، مسلمان ہے کافر ہے، میرے بارے میں پوچھے، کہے فائنلی قریب، میں قریب ہوں، اللہ سب کے قریب ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اللہ سب کے قریب ہے پر اللہ کی رحمت سب کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ میرے پاس ایک فقیر آیا، میرے سامنے کھڑا ہو کے مانگنے لگا، میں نے اس کو کچھ نہیں دیا، خالی لوٹا دیا۔ اب میں تو اس کے قریب ہوں پر میری عطا اس کے قریب، میری محبت اس کے قریب۔ اگر میری محبت اس کے قریب ہوتی تو میں اس کو کچھ دیتا۔ میں نے مانگنے والے کو خالی لوٹا دیا، گویا میرا جسم تو اس کے قریب ہے، میری ذات تو اس کے قریب ہے پر میری محبت اس کے قریب نہیں۔ تنا فتح اللہ، مفسرین کہتے ہیں قرب ذات ہوا، پھر قرب صفات ہوا۔ اللہ بھی حضور کے قریب ہے، اللہ کی رحمتیں بھی حضور کے قریب ہے، اللہ بھی حضور کے قریب ہے، اللہ کی صفات بھی حضور کے قریب ہے،
امام حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے، اللہ نے فرمایا محبوب کائنات کا دولہا دیکھا ہے، کائنات کا دولہا دیکھا ہے۔ عرض کیا یا اللہ یہاں تو کوئی تیسرا نہیں، میں ہوں تیرا اب، تو ہے میرا معبود، یہاں تو تیسرا کوئی ہے نہیں، کائنات کا دولہا کون ہے؟ فرمایا انظر الی نفسک، اے محبوب اپنے آپ کو دیکھ، آج میں نے تجھے کائنات کا دولہا بنا دیا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ، نوشائے بزم جنت پہ انتہائی قرب کا مقام۔ اور اوادنا کی خلوتوں میں حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ بعض نے اس کا انکار کیا، انہوں نے کہا حضور نے دیدار نہیں کیا، یہ بھی پورا ایک الگ مضمون ہے، میں صرف ایک دو ضروری باتیں اس میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کا شروع جو میں نے بیان کیا، حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ یہ صحابہ کی کثیر جماعت کا عقیدہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ عقیدہ ہے، جلیل القدر صحابہ کے یہ عقیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا حضور کا جسم مفقود نہیں ہوا اور حضور نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، حضور اس وقت اپنے حجرے میں ہی رہے ہیں، جسم مفقود نہیں ہوا۔ تو شارحین حدیث نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ تو اس وقت حضور کے نکاح میں ہی نہیں آئی، وہ حضور کے گھر نہیں تھی، وہ تو اپنے گھر میں تھی، تو وہ کس طرح یہ کہہ سکتی ہیں کہ حضور کا جسم مفقود نہیں ہوا اور حضور نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا؟ وہ تو بھی 4 سال کی بچی تھی، ان کا تو بھی نکاح ہی نہیں ہوا۔ اور امام احمد بن حنبل نے اس کا ایک جواب دیا ہے، کہتے ہیں اگر کوئی حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت بیان کرے اور کہے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، تو آپ کہیں، جواب یہ دیں کہ حضور کا اپنا فرمان ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین حالت میں دیکھا ہے، خوبصورت شکل میں اپنے رب کو دیکھا، اچھے انداز میں اپنے رب کو دیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب حضور کی حدیث آ جائے کہ میں نے دیکھا ہے تو پھر کسی کا قول تو نہیں چل سکتا۔ اس لیے جلیل القدر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ یا دیگر صحابہ جن کے حوالے سے یہ بات منسوبہ ہے وہ نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ ہے ان کا بھی یہی فرمان ہے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، یا ان کی بات سمجھنے میں ہمیں غلطی لگی ہے، ورنہ جہاں تک اللہ کے دیدار کا تعلق ہے یہ عقیدہ قرآن و حدیث میں ہے کہ آخرت میں سب کو دیدار ہوگا۔ یہ عقیدہ اسلام نہیں دیتا کہ اللہ کا دیدار ہی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن روشن چہروں والے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ تو قیامت کے دن تو امت رسول کو بھی اللہ کا دیدار ہو جائے گا، الی ربہا ناظرہ، یہ قرآن مجید کی آیت۔ قیامت کے دن تو سارے اللہ کا دیدار کر لیں گے۔ حضور کی خاص شان یہ ہے کہ دوسروں کو آخرت میں دیدار ہوگا، اپنے حبیب کو اللہ نے دنیا میں دیدار عطا فرمایا۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ دنیا اور آخرت میں کہیں دیدار ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، محبوب تو دیکھ نہیں، اے موسیٰ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو جب موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے ان کو یہ جواب دیا آپ نہیں دیکھ سکتے، تو اس سے پتا چلا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو بڑی آپ کی توجہ درکار ہے، اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نہیں دیکھ سکتے، کوئی ہے جو دیکھ سکتا ہے۔ یا پھر بعض مفسرین نے لکھا اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہا میں دکھا نہیں سکتا، یہ تو اللہ نے نفی نہیں کی کہ میں دکھا نہیں سکتا، کہا تم دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کیا حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا رہا ہو رہا ہو رہا ہو رہا ہو رہا ہو، جب تک سانس چلتا رہا یہی کہتے رہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے۔ سانس ٹوٹا ہے تو لفظ رکا ہے، ورنہ جب تک ان کا سانس چلتا رہا امام احمد بن حنبل یہی کہتے رہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے۔
سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علم حدیث کی اشاعت میں ان کا بہت بڑا نام ہے، ان سے پوچھا گیا تو شیخ عبدالحق نے بھی فرمایا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس اللہ نے وحی کی اپنے بندہ کامل کی طرف جو وحی کی۔ وہ وحی کیا تھی؟ ایک روایت، یوں تو 40 سے زیادہ روایات بعض سیرت نگاروں نے نقل کی ہیں اور بعض مفسرین نے مختلف روایات نقل کی ہیں، اور میں صرف ایک دو روایات عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب میری بارگاہ میں آئے ہو تو کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ حضور نے 2 مٹھیاں بند کی اور دونوں مٹھیاں اللہ کے دربار میں پیش کی۔ یا اللہ 2 مٹھیوں میں 2 تحفے لے کے آئے ہو۔ فرمایا محبوب ان مٹھیوں کو کھولو اور بتاؤ کیا تحفے، حالانکہ رب جانتا ہے۔ حضور نے دائیں مٹھی کھولی اور عرض کیا مولا قیامت تک آنے والے امتی جو نیکیاں کریں گے وہ نیکیاں اپنے تصرف سے اٹھا کے لایا۔ یہ نیکیاں تیری شان معبودیت کے لائق تو نہیں، پر میں اٹھا کے لایا ہوں تاکہ قبول کر رہا ہوں۔ محبوب دوسری مٹھی میں کیا ہے؟ دوسری ہتھیلی بھی کھول دی۔ اب دونوں ہاتھ یوں پھیلے جیسے دعا کے لیے پھیلتے ہیں، بائیں ہتھیلی پھیلی، عرض کیا مولا اس میں امت کے گناہگاروں کے گناہ اٹھا کے لایا ہوں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اس لائق تو نہیں کہ انہیں معاف کیا جائے، پر یہ نہ دیکھ کہ گناہ کتنے بڑے ہیں، یہ دیکھ اس کا ہاتھ اٹھا کے لایا۔ دونوں ہاتھ دعا کی طرح پھیل گئے، مولا میری امت کے نیکوکاروں کی نیکیاں قبول کر لے، گناہگاروں کے گناہ معاف فرما دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ہمیں نہ نیکیوں سے مطلب ہے نہ گناہوں سے غرض ہے، محبوب تیرے آنے کے صدقے میں نیکوں کی نیکیاں قبول کرتا ہوں، تیری امت کے گناہگاروں کو آج بخشش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضور نے اپنی امت کے لیے بخشش کا سوال کیا تو بریلی کے تاجدار طرف اٹھے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ کا دیدار ہو رہا ہو تو کچھ یاد رہتے، سمجھ رہے آپ نے کیا کہہ رہا؟ اللہ کا دیدار ہو رہا ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ حضرت موسیٰ سے نہ پوچھے، صفاتی تجلی کا عکس آیا، 70 آدمی مارے گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ کا دیدار ہو رہا ہو تو اپنے آپ کو قائم رکھنا مشکل ہے، پر یہ حبیب کیسے ہیں جو اللہ کا دیدار بھی کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے بخشش بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کا دیدار کرتے ہوئے بھی حضور ہمیں بھولے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ عادت کا لفظ بھی بڑا قابل غور ہے، کبھی کبھی نہ یاد کرو بلکہ عادت بناؤ حضور کی یاد۔ دنیا کا قاعدہ ہے یاد کی یاد ہے، جو یاد کرے اسے یاد کرنا چاہیے۔ حضور میں نہیں کہوں گا کہ آپ بلند آواز سے نعرہ لگائیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ شوق کے ساتھ حضور کا ذکر کریں۔ میں کس مقام کو بیان کر رہا ہوں؟ معراج کی خاص کیفیت کو بیان کر رہا ہوں، اور اللہ کے دربار میں حضور کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ولادت کے دن سر سجدے میں رکھ کے رب حبل امتی، پروردگار میری امت کو بخشش عطا فرما، غاروں میں روتے رہے تو میری اور آپ کی بخشش مانگتے رہے۔ عید والا دن ہے، بڑی عید کا دن، حضرت علی سے فرمایا 2 مینڈے لے کے آؤ۔ یا رسول اللہ ہر کوئی ایک قربانی دے رہا ہے، آپ 2 قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی گناہگار امت کی طرف سے دے رہا ہوں۔ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی، یاد ان کی اپنی۔ وہ بھی کوئی امتی ہے جسے حضور اس احسان کی قدر ہی نہ ہو۔ پھل والی دکان پہ جائیں نا پھل لینے تو پوچھتے ہیں یہ آم کس طرح لگائے، وہ قیمت بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں 2 کلو ڈال دو، پر ایسا کرنا کوئی گندا دانہ نہ ڈالنا، کوئی داغی دانہ نہ ڈالنا۔ وہ پھل بیچنے والا اگر کوئی انگلیوں میں گھما پھرا کے گندا دانہ رکھنا چاہے تو ہم اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے پیسے پورے دینے ہیں، گندا سودا کیوں لوں؟
پسند نہیں کرتا. معراج کی رات حضور اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں الصالحون لک والطالحون لی. مولا جو ستھرے ستھرے ہیں وہ سارے تو رکھ لے, جو گندے گندے ہیں وہ سارے مجھے دے دے. کون ہے جو گندوں کا خریدار ہے؟ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا, یاد ان کی اپنی. اگر حضور کی دعاؤں کا سائبان نہ ہوتا تو آج ہمارے چہرے مسح ہو چکے ہوتے. اگر حضور کی رحمتوں کا حوالہ نہ ہوتا, حضور کی رحمتوں کا سائبان نہ ہوتا تو آج ہم مبتلا عذاب ہو چکے ہوتے. یہ حضور کی ان شفقتوں, ان رحمتوں, ان محبتوں, ان دعاؤں کی تاثیر ہے کہ آج گناہ کر کے بھی ہم زمین پہ چل پھر رہے ہیں. اس لیے آئے اس حبیب کا ذکر محبت سے کریں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا, یاد ان کی اپنی عبادت. جبریل امین نے سدرہ کے مقام پر حضور سے ایک عرض کی تھی, یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے یہ اذن لے دیں کہ آپ کے گناہگار امتیوں کو میں قیامت کے دن اپنے نورانی پروں پر اٹھا لوں, پل صراط پہ وہ لرزنے لگے میں اٹھا کے جنت میں پہنچا دوں. تو کعبہ قوسین کی قربتوں میں حضور نے عرض کیا یا اللہ جبریل کے بارے میں کیا حکم ہے. حوالہ دے رہا ہوں المواہب اللہ دنیا میں امام احمد بن محمد قسطلانی نے لکھا. اس خاص مقام پہ جا کے حضور نے عرض کیا یا اللہ جبریل کے بارے میں کیا حکم ہے. جبریل کی خواہش ہے وہ میرے گناہگار امتیوں کے پیروں تلے پر بچھائے. اللہ نے کہا محبوب جبریل کی یہ آرزو مجھے پسند ہے, میں اسے اذن دیتا ہوں, پر شرط ایک ہے کہ جو امتی آپ سے محبت رکھتا ہے اسی کے پیروں تلے جبریل اپنے پر بچھائے. جس کے سینے میں میرے حبیب کی امت ہے جبریل بھی اسی کی خدمت کرے گا. امام احمد بن محمد قسطلانی نے اس کو نقل کیا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب جو آپ سے محبت کرتا ہے جبریل کو اس کی خدمت کرنے کا اذن دیا جاتا ہے. اب سینے میں محبت ہو تو خوش نصیب ہے وہ امتی. خاص تحفہ جو معراج کی رات ملا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کرتا ہوں. اب وقت نہیں کہ میں اس کی تشریح کروں. روزے فرض ہوئے تو زمین پہ, حج فرض ہوا تو زمین پہ, زکات فرض ہوئی تو زمین پہ, جبریل آیتیں لے کے اترے زمین پہ. پر پنجگانہ نماز کی باری آئی تو اللہ نے محبوب کو بلایا, سیر کرائی ہے, پہلے معراج کروائی ہے, بعد میں نماز عطا فرمائی ہے. تو بہت خاص تحفہ حضور لے کے آئے ہیں. 50 نمازیں عطا کی. راستے میں حضرت موسیٰ کھڑے ہیں, 9 دفعہ انہوں نے مشورہ دیا ہے. وقت نہیں میں تشریحات کروں. 9 دفعہ حضور واپس گئے ہیں, 5 نمازیں رہ گئی ہیں اور 45 معاف ہو گئی. 5 نمازیں لے کے حضور تشریف لائے. امت کو معراج سے کیا ملا ہے؟ امت کو معراج سے ایک بہت بڑی نعمت تو یہ ملی کہ لامقام حضور نے امت کا ذکر کیا ہے. مجھ سے بہتر تو میرا ذکر ہے ان کی جو محفل میں ہے. میں ان کی محفل میں نہیں, پر میرا ذکر تو ان کی محفل میں ہو رہا ہے. مجھ سے بہتر تو میرا ذکر ہے ان کی جو محفل میں ہے. کعبہ قوسین کی قربتوں میں حضور نے امت کا ذکر کیا, اور نماز میں اس واقعہ کو دہرایا جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ حضور نے عرض کیا. اللہ نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضور نے سوچا مجھے سلام دیا جا رہا ہے, میری امت کا ذکر نہیں ہو رہا. حضور نے فوراً امت کا ذکر کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نماز میں اس کی یاد ہے. اور امام غزالی, امام رازی جلیل القدر ہستیاں لکھتی ہیں جب سلام پیش کرو تو اسے خبریہ طور پہ نہیں بلکہ انشائیہ طور پہ پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ کی بارگاہ میں سلام ہو. اور اگر آپ توجہ سے نماز میں سلام پڑھیں تو کئی ایسے بزرگوں نے لکھا ہے. حضرت مولانا سلطان احمد صاحب حاصلہ والا میں بزرگ گزرے ہیں, پرانے استاد تھے. وہ فرماتے ہیں میں نماز میں جب کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. تو نماز خاص تحفہ ہے معراج کا جو حضور نے اپنی امت کو لا کے دیا ہے. نماز بھی معراج ہے. اگر کوئی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھے تو نماز بھی معراج.
میں نے جو آیت معراج آپ کے سامنے تلاوت کی وہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ بدر میں پارے کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اور نماز کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ آپ نے نیت کی اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، پہلا لفظ کیا کہتے ہیں؟ جس لفظ سے ذکر معراج شروع ہوتا ہے سبحان، اسی لفظ سے نماز شروع ہو رہی ہے۔ گویا نمازی نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، اب اس کی روحانی معراج شروع ہو رہی ہے۔ آپ روزہ رکھیں، نیت کر لی روزے کی، لوگوں سے باتیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ روزے کی حالت میں دکانداری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ روزے کی حالت میں ڈیوٹی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ لوگوں سے باتیں کر سکتے ہیں؟ حج کرنے گئے، احرام باندھ لیا، حج شروع ہے، عرفات میں آپ کھڑے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں لوگوں سے یا نہیں کر سکتے؟ عرفات سے مزدلفہ کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں باتیں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسری عبادات ایسی ہے کہ عبادت بھی ہو رہی ہے اور لوگوں سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور جو ہی آپ نے نماز شروع کی اب کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جب نماز شروع کی تو اپنے رب سے باتیں شروع ہو گئی، اپنے رب سے کلام شروع ہو گیا۔ نماز میں اور دوسری عبادات میں یہ فرق ہے، روزہ ہو، حج ہو، عبادت بھی ہو رہی ہے اور باتیں بھی جاری ہیں، لیکن نماز کی یہ شان ہے جو ہی نیت کر لی اب کسی سے باتیں نہیں کر سکتے، اب صرف اپنے رب سے باتیں کریں۔ چلے آپ کسی سے بات تو نہیں کر سکتے، کیا اپنے آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ نماز کے دوران اپنے آپ سے باتیں کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، پر بعض لوگ نماز میں کھڑے ہو کے دوسروں سے تو باتیں نہیں کرتے، اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ میں نماز پڑھ کے دکان پہ جاؤں گا، دکان سے پھر گھر جاؤں گا، گھر سے پھر میں گراؤنڈ پہ جاؤں گا، یہ اپنے آپ سے باتیں۔ تو نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز کے دوران نہ کسی غیر سے باتیں کرنی ہے، نہ اپنے آپ سے باتیں کرنی ہے۔ نماز میں کلام کرنا ہے تو صرف اپنے رب سے کلام کرنا ہے۔ اگر کسی کو ایسی نماز مل جائے کہ جو ہی وہ نماز میں داخل ہوا نہ اپنے ساتھ باتیں کرتا ہے نہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، صرف اپنے رب کے ساتھ کلام کر رہا ہے، وہ نماز کا سلام بعد میں پھیرے گا، جنتیوں میں پہلے شامل ہو چکا ہے، اس کی نماز معراج بن جائے گی۔ ہمیں آج نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز پڑھنے کی جانچ نہیں ہمیں، میں نے جان بوجھ کے یہ پنجابی کا لفظ بولا ہے کہ اس میں بلاغت بڑی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کے آداب نہیں آتے، ورنہ نماز اپنے اندر ایسی برکتیں رکھتی ہے اور ایسی حلاوت رکھتی ہے کہ حضرت موسیٰ قبر میں جا کے بھی نماز ادا کر رہے ہیں، کیسی برکتیں ہیں نماز میں، نبی قبر میں جا کے بھی نمازیں نہیں چھوڑے۔ اور دیگر عبادتوں میں اور نماز میں ایک فرق یہ بھی ہے، شریعت کا آدمی مکلف ہوتا ہے جب بالغ ہوتا ہے، نابالغ شریعت کا مکلف نہیں۔ نابالغ بچہ زکوٰۃ نہ دے تو گناہ گار، اور نابالغ بچہ روزہ نہ رکھے تو گناہ گار، اس پہ شریعت فرض ہی نہیں۔ شریعت فرض ہوتی ہے جب وہ بالغ۔ اور نماز کے بارے میں سنیں، حضور کی حدیث ہے بچہ 7 برس کا ہو تو اسے نماز کی تربیت دو، نماز سکھاؤ، حالانکہ 7 سال کا بچہ بالغ ہو اور 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے نماز پڑھاؤ۔ دوسری عبادات کے لیے سختی کا حکم نہیں کہ 10 سال کی عمر میں سختی سے وہ عبادت کرو، لیکن نماز کے بارے میں ہے 7 سال کا بچہ ہو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی سے نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بچے بچپن سے ہی نمازی بن جائیں، بچپن سے ہی وہ نمازی بن جائیں۔ جس نے اپنی نماز اچھی کر لی اس کی ساری زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمارے ہاں ایک اعلان کیا جاتا ہے، بچے بات نہیں مانتے، بچے باپ کے آگے غصے سے بولتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ دیں، کوئی عمل کریں، بچے ادب والے ہو جائیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں جب بچوں کی تربیت والی عمر ہے اس عمر کو تو آپ نے ضائع کر دیا، اس عمر میں تو آپ نے تربیت نہیں کی، اور جب بچے پختہ ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب آپ روتے ہیں کہ بچہ بات نہیں مانتا۔ یہ جو عمر ہے نا 7 سال سے 10 سال تک، یہ بچوں کی تربیت کے لیے خاص عمر ہے۔ قوم پل یا کوئی شاخ زمین سے نکلے
وہ نرم ہو اسے جدھر موڑنا چاہے موڑ سکتے ہیں، اور جب وہ مضبوط تنا بن جائے اس کو پھر نہیں موڑا جا سکتا۔ یہ جو عمر ہے 7 سے 10 سال کی عمر، یہ بچوں کی تربیت کے لیے خاص عمر ہے، لیکن جب بچے 18 سال کے 20 سال کے ہو جائیں اب ان کے ذہنوں میں کچھ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، اب ان کی تربیت کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ بچپن میں ہم کہتے ہیں بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ وہ بڑا ہو کے اور خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں یقین جانیے اتنا دل دکھا ہوا ہے، دنیا بھر میں پھر کے حالات دیکھے ہیں، معراج شریف کی رات میں حضور کی امتیوں کے سامنے ایک خادم کی حیثیت سے بیان کر رہا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، وہ دولت نہ کمائیں جو آپ کے بچوں کو برباد کر دے۔ آپ نے دولت ضائع کر دی ہے، اولاد بھی دولت ہے، اولاد بھی دولت ہے۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، لاکھوں لوگوں سے بہتر ہیں جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ آپ کو اور برکتیں دے۔ پر خدا اس خادم نے ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اپنے بچوں سے غفلت نہ کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن ہر نگہبان سے پوچھا جائے گا اس نے اپنی رعیت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی بڑی ڈیوٹیاں ہیں، ساری دیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے رزق میں کام میں برکت دے، پر ایک کام ضرور کریں، اپنی اولاد سے غافل نہ، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور اگر آپ صحیح طریقے سے تربیت کریں گے تو انشاءاللہ اولاد سمجھ جائے گی۔ میں نے یورپ کے اندر، ناروے میں اور کئی ملکوں میں دیکھا ہے، یورپ میں رہ کے بچے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، برائیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ نے بر وقت توجہ دی، اور جب بر وقت ماں باپ نے توجہ نہیں دی تو پھر اولاد بگڑ گئی۔ معراج شریف کی رات آئیں، اپنے آپ کو بدل لیں اور اپنی اولادوں کی زندگیوں کو دینی رنگ سے آراستہ کرنے کا عزم و ارادہ کریں۔ پتھر اپنے آپ کو نہیں بدلتے، انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ پتھر میں اور انسان میں یہ فرق ہے کہ پتھر نہیں اپنے آپ کو بدلتے، لیکن انسان کوشش کرے تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ اور آپ مرد ہیں، مردوں کو تو اللہ نے بڑی طاقتیں دی، مرد ارادہ کرے اللہ کی مدد اس کے شامل آ جاتی۔ ہم ارادہ ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کوشش تو کریں، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، آپ اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، ارادہ ہی نہیں کرتے۔ آئیں معراج شریف کی رات یہ ارادہ کریں، اپنی زندگیوں میں ایک یو ٹرن لیں۔ اگر زندگی برائیوں کی طرف جا رہی ہے تو آج یو ٹرن لے کے اس مسجد میں یہ ارادہ کریں کہ آئندہ زندگی گزرے گی تو حضور کی محبت میں گزرے گی۔ میں نے تو بڑا زور لگا کے بات کی ہے، چند دوستوں نے انشاءاللہ کہا ہے، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ اور میں نے ہاتھ بھی جوڑے ہیں کہ میں اس تقریر نہ سمجھ لیں کہ تقریر کر کے انہوں نے چلا جانا ہے۔ بڑے لوگ آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، یقین جانیے ہر آنے والا لائق کے ساتھ احترام ہے۔ آپ کسی کے دل کو تو نہیں کھول کے دیکھ سکتے کہ یہ کس درد سے یا علم سے بات کر رہا ہے۔ علامہ اقبال، آپ سارے واقف ہیں اقبال کے نام سے، مرے کالج میں پڑھتے ہیں، کالج سے گھر آئے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑے مانگ رہے، بھیک مانگ رہے۔ اقبال کو غصہ آیا، اس فقیر کو 2-3 تھپڑ مارے، دروازے سے ہٹایا۔ کالج کا زمانہ تھا، جوانی کی عمر تھی، اس بھیک مانگنے والے کو 2-3 تھپڑ مارے۔ علامہ اقبال کے والد آ گئے، علامہ اقبال کے والد نے اپنے بیٹے کو ہٹایا، اس مانگنے والے فقیر سے معافی مانگی، کچھ اس کو دیا، بھیج دیا۔ گھر کے اندر داخل ہوئے، بیٹھ کے رونے لگے۔ اقبال نے کہا ابا جان میں نے مارا فقیر کو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں تو نے یہ دیکھا کہ یہ غریب ہے، یہ نہیں دیکھا امتی کس کا ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے بیٹے نے میرے امتی کو مارا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ بیٹا میری نظر میں تو حشر کا میدان آ گیا ہے، قیامت کے میدان میں اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا کہ
پوچھتے میں کیا جواب دوں گا؟ اقبال کالج میں پڑھتے تھے پر رو پڑے اور موت کے وقت تک اس احساس سے نکل نہیں سکے، بلکہ اسی میں زندگی گزاری ہے۔ آخری لمحہ آیا تو رو کے عرض کرتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر، ور حساب مرا تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، الہی قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، تو غنی ہے بادشاہ ہے میں محتاج ہوں، مجھے بغیر حساب کے ہی بخش دینا، ور حساب مرا تو بینی ناگزیر، لیکن اگر میرا حساب ضرور لینا ہی ہے تو اتنا کرم کرنا میرے نبی کی نگاہ سے چھپا کے حساب لینا۔ میں حضور کے سامنے کیسے شرمندہ ہوں، حضور کے سامنے میرے عیب کھلے میں کیسے دیکھوں گا، کیسے یہ برداشت کروں گا؟ قیامت کا منظر حضور اگر پوچھ لے کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارا بیٹا بڑا بھی عظیم ہو، حضرت علی اصغر جتنا تو نہیں ہو سکتا، ہمارا بیٹا بڑا بھی شان والا ہو، شہزادہ علی اکبر جتنا تو نہیں ہو سکتا، امام زین العابدین جتنا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کی آل میدان کربلا میں کیا نمونہ پیش کر رہی ہے؟ امام حسین نے اپنے بیٹے میدان کربلا میں شہید کروا کے ان کی لاشیں اٹھا کے بتا دیا اولاد بڑی پیاری ہے پر نبی کے دین سے زیادہ پیاری۔ قیامت کے دن حضور نے اگر پوچھ لیا تمہاری اولاد علی اکبر سے زیادہ پیاری تھی کہ حسین نے تو علی اکبر لٹا دیا اور تم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ آج سوچ لیں حشر کے دن ہم نے کیا جواب دیں گے؟ اولاد کی تربیت بھی کوئی اتنی مشکل نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ اگر آپ محنت کریں، کوشش کریں، اگر ان کی تربیت نہیں بھی ہوتی آپ کوشش کرتے ہیں، آپ تو بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر اولاد نہیں سدھرتی، نہیں سنورتی، لیکن آپ محنت کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے دربار میں سرخرو ہو گئے، آپ کو تو اس محنت کا اجر مل جائے گا۔ وقت اپنے دامن پہ وسعت نہیں رکھتا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں آج انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے معراج شریف کے چند ایک واقعات اور نکات آپ کے سامنے بیان کیے۔ میری تمام تر گفتگو میں مطمع نظر یہ رہا ہے کہ اللہ کی شانوں کو بیان کیا جائے، رسول اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں بیدار ہو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بارے دیگر جامعہ اسلامیہ غوثیہ کے ملتزمین کو، روٹرڈیم کے تمام غیور مسلمانوں کو، بالخصوص اس محفل میں بیٹھنے والوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میں اس سے پہلے بھی اس مسجد میں آ چکا ہوں اور آپ لوگوں کے جذبات محبت کا نظارہ کر چکا ہوں۔ اس وقت بھی جب ربیع الاول شریف میں پچھلے سال میں آیا تو آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھ کے یورپ میں جہاں بھی گیا میں اس کا تذکرہ کرتا رہا اور پاکستان میں جا کے بھی میں نے اپنے ان بھائیوں سے یہ بات بیان کی کہ الحمدللہ ہمارے ایسے مسلمان بھائی یورپ میں آباد ہیں جو یورپ میں جا کے اپنے دین کو بھولے نہیں ہیں، جنہوں نے یورپ میں جا کے بھی مسجدوں کو یاد رکھا ہے، اور آج بھی میں اسی محبت کا نظارہ کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو مزید برکتیں توسیع عطا فرمائے اور آپ سب لوگوں کو اس مسجد کی توسیع میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن دوستوں نے اس گناہگار کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور اس سفر کے سبب بنے، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شوق سے بڑھ کے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا